بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ جشن ولادت کے بارے میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ جشن ولادت کی مختصر تاریخ بھی بتائیں کہ یہ کیسے شروع ہوا۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ ابو لہب کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر باندی کو آزاد کیا تھا، اور اس کے عمل کی وجہ سے اس پر پیر والے دن عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اس کی سند اور کیا یہ واقعہ جشن ولادت کے لیے دلیل بن سکتا ہے؟ دیکھیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن ولادت کا منانا اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر کسی قسم کا بھی کوئی جشن نہیں منایا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین اور فقہاء کی ایک بہت بڑی جماعت گزری ہے، انہوں نے بھی یہ کبھی نہیں منایا، بلکہ یہ 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ نمبر 2، ابو سعید مظفر الدین ابن الاربر نامی ایک شخص تھا جس نے 7ویں ہجری میں اس کی ابتدا کی تھی۔ بعض احباب نے لکھا ہے کہ سن 604 ہجری سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے، اور اس دن وہ لوگوں کو جمع کر کے جلسہ منعقد کرتا تھا، اور زمانے کے ساتھ ساتھ پھر اور بہت ساری بدعات اس میں شامل ہونے لگی۔ ہمارے زمانے میں تو ماشاءاللہ جلوس، جلسے وغیرہ جو لوگوں کو تکلیف مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی ولادت بسعادت کی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کرنا اور اس کی بدولت پھر ہر پیر کو ان کے عذاب میں تخفیف کا ہو جانا، یہ ضعیف روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسے فتح الباری میں جلد 9 صفحہ 144 پر بھی موجود ہے، البدایہ والنہایہ کی جلد 2 صفحہ 273 پر بھی موجود ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ابو لہب ہی کے خاندان سے کسی شخص نے اس کے مرنے کے بعد اس کو دیکھا اور اس کو پوچھا، تو اس نے کہا کہ بس اس ایک انگلی سے، حالانکہ یہ بات جو ہے یہ قرآنی نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، تو اب ہاتھ کی 9 انگلیاں تو مراد نہیں لی جا سکتی، پوری 10 انگلیاں ہی مراد لی جا سکتی ہیں۔ باقی اب اگلا سوال یہ آئے گا کہ ابو طالب کے عذاب میں بھی جو تخفیف کا ذکر ہے، بھائی وہ روایات صحیحہ میں موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لہٰذا اس کو اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں، یہ ضعیف روایات ہیں جن سے کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ ایسی روایت ہے کہ اس سے فضائل ثابت کیے جا سکتے ہوں۔ حدیث ضعیف جو فضائل پر ہو اس کی بھی 3 شرائط ہیں۔ بہرحال ہم زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہتے، تو اس لیے یہ ایسے ہی بس ڈگوسلا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا۔